السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز طلبہ و طالبات، خلاصہ تفسیر قرآن مجید پہلے پارے کی یہ آخری حصہ ہے. اس سے پہلے دو پارٹس ہو چکے ہیں. تو اس آخری حصے میں ہم یہودیوں کے جرائم ہی سے متعلق یہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ یہودی علماء اپنے مزاج اور مفاد کے مطابق مسائل گھڑ گھڑ کر لوگوں کو بتانے لگے اور ان کے مسائل کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرنے لگے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بس ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے. تو اس طرح یہودی علماء اپنے مفاد کے خاطر مسائل کو گھڑ کر کے لوگوں کو بتاتے اور کہتے تھے ھذا من عند اللہ. نعوذ باللہ. افسوس کہ آج نبی کے منبر و محراب کے وارث علماء میں بہت سارے یہی کام انجام دے رہے ہیں. محض کمانے کے لیے غلط مسائل بتاتے ہیں اور غلط فتوے دیتے ہیں. یہودی علماء نے لوگوں کو خوش کرنے اور انہیں اپنے ارد گرد اکٹھا کرنے کے لیے غلط عقائد لوگوں میں پھیلانے شروع کر دیے. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. ان کے اس دعوے کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اللہ نے ان کے اس دعوے کا جواب دیا کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے کر رکھا ہے؟ تو اللہ کبھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. یا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب امت ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا اللہ کے ہاں اصول چلتے ہیں، جو بھی شخص غلط کرے گا اسے ضرور سزا ملے گی، جو نیکی کرے گا اسے ضرور اس کا اجر ملے گا. اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے، بلکہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. انہوں نے کہا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ. یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن نے کہا کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو اس بات میں. یعنی جنت خواہشات پر نہیں ملتی بلکہ اللہ کے اصولوں پر جنت سے جنت میں داخلہ ملتا ہے. فرمایا
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبولیت عمل کی دو شرطیں اس آیت میں بیان کی گئیں، ایک ہے اخلاص اور دوسرا ہے اتباع سنت. یہ دو شرطیں ہیں. بلا من اسلم وجهه للہ، اخلاص ضروری ہے، جو بھی کام ہو اخلاص اللہ کے لیے. وہ محسن، اور وہ نیکوکار ہو، اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو. موت کا خوف اور آخرت سے کراہت یہ یہودیوں کا شیوا تھا. حکومت اور امامت کے لیے شجاعت اور جرأت مندی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی قوم اپنا پیغام دوسروں تک نہیں پہنچا سکتی. بلکہ اپنی حکومت کی حفاظت نہیں کر سکتی. لیکن یہود دنیا میں سب سے زیادہ بزدل تھے، اس لیے ہر بادشاہ انہیں آسان ہدف سمجھ کر حملہ آور ہوتا رہا، اور یہ مقابلہ کرنے کے بجائے ہمیشہ بھاگ کر جان بچاتے. لہذا ایسے لوگ اللہ کے دین کی کیا خدمت انجام دے سکتے تھے، اس لیے انہیں دین کی حفاظت اور اشاعت کے منصب سے معزول کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. یہ یہود بڑے حریص تھے، زندگی میں جینے کے بڑے حریص تھے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے تھے. ان میں سے ہر شخص چاہتا کہ 1000 سالوں سے امی زندگی دی جائے، حالانکہ یہ لمبی عمر اس شخص کو عذاب سے دور نہیں کر سکتی، نہ ہی بچا سکتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، جب تم میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی تو تم سیلاب کے اوپر تنکوں کی طرح بے حیثیت ہو کر رہ جاؤ گے اور دشمن تم پر ٹوٹ پڑیں گے. اس نسلی تعصب کا شاخصانہ تھا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر نشانیاں دیکھنے کے باوجود تسلیم نہیں کیا وہ ہماری نسل سے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. یہود کا شیوا یہ تھا کہ وہ جادو سیکھتے تھے، اس کے ذریعے لوگوں کے گھروں کو اجاڑتے تھے، حالانکہ جادو سیکھنا اور کرنا کفر ہے، وہ اس کے مرتکب تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. تو اس آیت میں بڑی تفصیل بیان کی گئی جادو کے سلسلے میں. یہود و نصارہ اللہ کے باغی ہیں، انہیں خوش کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں. اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہود اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. اس کے بعد یہاں سے ایک الگ ہی بات بیان کی جا رہی ہے، الگ ہی موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کی شان. آخر پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شان اور ان کی خدمت کا تذکرہ کیا
فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو شریعت کے احکام سے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ پورے کے پورے اس میں کامیاب ہو گئے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ نے خود فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر کے دکھایا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں انی جاعلک للناس اماما، امامت کا عہدہ اور مرتبہ دیا، جو کہ ایک نمونہ ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، اور ان کے پیغام کو پھیلانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضرات، اس کے بعد اس کا مقصد جن کی اولاد کو خلافت عرضی عطا کی گئی، پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ وہی ہے جس کی وصیت تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اصل توحید ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں کی دینی تربیت کرنی چاہیے اور انہیں توحید پر قائم رہنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو اسی کا عمل فائدہ دے گا۔ عرب سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے بخشے جائیں گے، اور یہود و نصارہ کہتے تھے ہم یعقوب کی اولاد ہیں، ہم جو بھی کریں جنت میں ہمیں پکی ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ بہت بڑی بات اس میں بتائی گئی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ہر شخص سے اس کے ذاتی اعمال کا حساب ہوگا۔ کوئی بھی شخص اس بنیاد پر نہیں چھوٹے گا کہ اس کا باپ بہت بڑا عالم یا ولی تھا یا نبی تھا یا فلان، چونکہ بنی اسرائیل نے دین اور اپنے بابا ابراہیم کی روش کو چھوڑ دیا، لہذا انہیں منصب امامت سے معزول کیا جاتا ہے، اور اب یہ منصب آل ابراہیم کی دوسری شاخ آل اسماعیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امامت کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ اب قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت رہے گی۔ اب کوئی نیا نبی یا نئی امت قیامت تک نہیں آنے والی۔ اگر کوئی گروہ دین کو چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری جماعت کو پیدا کرے گا جو دین کی خدمت کرے گی اور آگے بڑھتے رہے گی، مگر امت یہی رہے گی۔ تو یہ رہا پہلے پارے کی یہ تفسیر۔ الحمدللہ یہ آج ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.